السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ رواہ البخاری فی کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به۔ محترم ناظرین، آج کئی مسائل پر آپ کی خدمت میں مجھے بات کرنی ہے، اور وہ رمضان سے اور اس کے روزے سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد آدمی کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جہالت کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لغو اور رفث سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بھی کئی ایک مسائل ہیں جیسے حالت جنابت میں روزہ رکھنا، دوران روزہ بیوی کا بوسہ لینا اور کلی کرنا، گرمی کی وجہ سے دوران روزہ غسل کرنا مسنون ہے، مبالغے سے ناک میں پانی چڑھانے کا حکم کیا ہے۔ یہ تمام مسائل آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جہالت پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لغویات بکنا، اول فول بکنا، جہالت کی باتیں کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے روزے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اور پتہ چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی بہت ہی مذمت بیان فرمائی ہے۔ جھوٹ عمومی طور پہ بولنا بہت ہی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اب خصوصی ایام کے اندر بھی اگر جھوٹ نہ چھوڑے تو سمجھ لیجئے کہ اب اللہ ہی اس کا محافظ ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ روزے کی حالت سے جھوٹ بولنا بند کریں، اور غیبت کرنا بند کریں، غلط باتیں کرنا بند کریں، اور غلط اول فول بکنا بند کریں، رفث اور لغو سے بچیں، لغو اور رفث سے اجتناب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ آپ نے کہا انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ بیہودہ کام، اور رفث جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ یعنی ایسی تمام باتیں جس کے ذریعے سے آپ غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے کلام کے اندر لغو باتیں ہوں جس کے ذریعے سے دوسرے کو دکھ پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنا تو یہ ہے کہ لغو سے اور رفث سے، بے فائدہ اور بیہودہ کام سے
اجتناب کرنے کا نام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے افعال سے نہ بچنے کے متعلق، نہ بچنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ روزدار تو ہے لیکن اپنی زبان سے گالیاں بکتے ہیں، رفث اور اسی طرح لغو باتیں بکتے ہیں، اول فول بکتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں، غرض یہ کہ روزے کی حالت سے غلط قسم کی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں، روزے کو ختم کرنے والی چیزیں یہ بھی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر معاشرت کے عالم میں جنبی ہو گئے تو اب جنبی ہونے کی صورت میں ہم روزہ کس طرح رکھیں، کیسے رکھیں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لینا جائز ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرک الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہو جاتے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے یا کوئی عورت اس حالت میں مبتلا ہے اپنے شوہر کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ سحری اسی حالت میں کھا لے، لیکن روزہ جب رکھے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز سے قبل غسل کر لے اور غسل کر کے اس کے بعد نماز ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کا عمل تھا۔ اب اس کے بعد دوران روزہ بیوی کا بوسہ لینا اور کلی کرنا جائز ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور ہم نے آپ کو پہلے یہ بتایا بھی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ گرمی کی وجہ سے دوران روزہ غسل کرنا مسنون ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یصب الماء علی راسہ من الحر وهو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار تھے۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنے اوپر پانی ڈالتا ہے، نہاتا ہے، اپنے جسم کو تر کرتا ہے، اپنے جسم کو بھگوتا ہے، یا کوئی چادر یا کپڑے کو بھگو کر اپنے سر پہ رکھتا ہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ کوئی آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے وقت میں بہت سارے لوگ پانی کو بار بار کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے رہتے ہیں، تو ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے، کس حد تک چڑھانا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں تم مبالغہ کرو، خوب ناک میں پانی چڑھایا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مگر روزے کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، ایسا مبالغہ نہیں کر سکتے، ناک میں ذاتی کے ساتھ پانی نہیں چڑھا سکتے، بس تھوڑا سا پانی لے کے اس کے بعد ناک کو صاف کرنا ہے، نہ کہ مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغہ کب کرنا ہے؟ جب کہ روزدار نہ ہو تو آپ ناک میں زیادہ سے زیادہ پانی چڑھاؤ، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فائدے آپ کو نصیب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دنیاوی اور اخروی فائدے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پنہاں اور پوشیدہ ہیں، لہذا استنشاق کے اندر ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں رمضان کے اندر مبالغہ نہیں کر سکتے، البتہ بغیر رمضان کے مبالغہ کرنا سنت ہے، نہایت ہی اہم سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے جو ترمذی کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں جن کو یہ مسائل معلوم نہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر مسائل جاننا ہے اور روزوں کے مسائل سے واقف ہونا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور آپ اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو تمام مسائل جو آپ کی ضرورت کے ہیں روزے کی حالت سے وہ انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہو جائیں گے ہمارے چینل پر۔ ہر دن ہم الحمدللہ آپ کی خدمت میں اس لاک ڈاؤن کے ایام کے اندر درس اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اصلی باتوں کا پتہ چل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا سبق اور درس مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، جہالت سے اور رفض اور لغو سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت سنت کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلا درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، افطاری کے وقت کی دعا کرنا، روزہ کس چیز سے اختیار کیا جائے، اور افطاری کے احکامات انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔